بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان پیاری ہے تو ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اسے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے تمام احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی یہ جانکاری پہنچ سکے۔ ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کروا دیا۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روز مرہ کے سارے کام ہمارے نبی کے سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اس سے گھر میں کون کون سی پریشانی آتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، اسی طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور یہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ثواب کا کچھ پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی۔
मेरी रोजी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले जमीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। मोहतरम नाजरीन, अब आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसान होते हैं, याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात होते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है रुई ओजा के असर को रोकती है, यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म को से लीवर की ओजा को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निजाम हाजमा खराब होने लगता है, जिससे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहां तक भी हो सके आप कोशिश करें कि खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाएं, दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। उसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं, लेकिन याद रखें, खड़े खड़े होकर भी इंसान को कभी खाना नहीं खाना चाहिए। उससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। याद रखें, बिला वजह के और बिला जरूरत के कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतर तरीका बताया। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाने का तरीका हमारे नबी ने हमें बताया उसी तरीके से हम सबको खाना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह जरूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से गट्टों तक धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी खाना खाते थे तो पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल से नहीं पूंछते थे, लेकिन फिर जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर आप किसी रुमाल या तौलिए से साफ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहें। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को जरूर धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल से ना पूंजें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो उस वक्त
آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوج لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، اور سب لوگ بھی بسم اللہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی آپ کھانا نہ کھائیں۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پلتھی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے بھی اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو کبھی ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا پانی پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں، اس کے بعد میں آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی پانی پیئے۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد میں پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔